أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وبسبري الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب الجلال جل شانہ وعظم برهانه إلى محضور حمد و ثنا بے حد و بے حساب بزرگ شفیع روز جزا وکیل نعمت خبرا ہم سب کے آقا مولا سیدنا احمد مجتبی حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسین ماجبی ذات اقدس پر اللہ رب الجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن مقدس اللہ کی لارے بے کتاب سورۃ آل عمران کی 51 بار تلاوت کی چوتھے پارے میں سے خالق الجزل جل وعلا شانہ نور قرآن سے ہمارے سینے منور فرمائے. اللہ کریم لوگ کو سنے سنائے اس پر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے اور نماز کی ہر رکعت کے اندر بحالت قیام بالخصوص اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کے لیے. ہمیں اس راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہے. دعا کیجیے آمین. یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہو. اتنا جملہ کہہ کر گویا اللہ کے اس بندے نے کائنات کے ہر باطل راستے سے منہ موڑ لیا. اپنا رخ حسین پاک کے
نانا پاک کی طرف جوڑ لیا اور اس نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کے لیے۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، ہر نمازی حالت نماز میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مستقیم جو صراط ہے، وہ جو سیدھا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رستہ ان لوگوں کا ہے یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا ہے۔ انعام یافتہ اللہ کریم نے کائنات کے اندر 4 طبقات کو بیان کیا کہ جو انعام یافتہ ہے۔ انعام ملتا کب ہے؟ جب آزمائش اور امتحان میں کوئی کامیابی حاصل کرے اور پھر انعام دینے والا خوش ہو جائے تو بطور انعام کی چیز عطا فرماتا ہے۔ دماغ اور دل دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے گا، اس کائنات ارضی سماوی میں یعنی زمین و آسمان کا مالک، اب توجہ کریں قرآن مجید کے انتہائی قیمتی نکات پر۔ رب اس جہان میں سب سے زیادہ کن سے راضی ہے اور کن کو اللہ نے پھر انعام دیا، پھر ان بندوں کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا جب خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں تصوراتی عالم میں پر آپ سوال کریں تو ایک جواب قرآن کی زبانی ملتا ہے، رب رحمان کی زبانی ملتا ہے، بندے جے وضاحت تو میری پاک کتاب میں موجود ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ، وہ طبقات جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کو انعام عطا فرمایا، وہ کون ہے؟ من النبیین، پہلا طبقہ ہے انبیاء کا، ذرا بولتے چلیے گا۔ والصدیقین، دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا۔ والشہداء، تیسرا طبقہ ہے شہیدوں کا۔ والصالحین، چوتھا طبقہ ہے صالحین، اللہ کے کاملین بندوں کا۔ اس کائنات میں پتہ چل گیا قرآن مقدس کی اس فرمان مقدس سے اللہ سب سے زیادہ جس طبقہ پر راضی ہے وہ کون ہے؟ بولیے گا۔ انبیاء کرام، بولیے گا تاکہ ثواب میں آپ بھی حصہ دار ہو جائیں۔ جس طبقے پر اللہ کی سب سے زیادہ رضامندی ہے، اللہ جن افراد و شخصیات پر، جس جماعت پر، جس طبقات پر خوش ہے وہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ انبیاء کی امامت کا صحرا کس پہ ہے؟ میرے اور تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور انبیاء کے امام بن کے آئے، انا قائد المرسلین وقر المعجلین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا رحمت للعالمین وانا شفیع المذنبین۔ یہ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا پہلا طبقہ جس پر اللہ کا انعام ہے وہ حسنین کریمین کا پاک نامہ بشمول سب انبیاء و رسول کے۔ دوسرا طبقہ جس پر اللہ کا انعام ہے وہ صدیقین، وہ صدیقین کی جماعت ہے۔ صدیقین میں سے پھر صداقت کا صحرا جس شخصیت کے سر پہ ہے وہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابی بکر صدیق، سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ درجات کے بیٹھے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کریم نے فرمایا والشہداء، میرا جن پر انعام ہے وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ الصالحین، چوتھے نمبر پہ مجھ پروردگار کی بارگاہ سے جن پر انعام نازل ہوا وہ میرے کامل ترین ولیوں کی جماعت ہے۔ اللہ کریم نے انبیاء و رسول کو مقام و رفعت ساری کائنات سے ممتاز عطا فرمائی، اسی لیے پھر نمبر بھی ان کا انعام یافتہ بندوں میں پہلے نمبر پہ لگا من النبیین۔ اس کے بعد ہے صدیقین۔
صدیقین میں پھر امتی شامل ہے، شہداء میں پھر امتی شامل ہے، والصالحین میں پھر امت شامل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے انعام یافتہ 4 گروہ بنائے ہیں، ان 4 گروہوں میں سے انعام یافتہ طبقے کا سب سے بڑا سردار وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صدیقین کا سردار صدیق اکبر تاجدار صداقت ہے، اور شہیدوں کے سردار سید الشہداء وہ احد کا شہید حضرت امیر حمزہ ہو، اہل سنت کا انہیں بھی سلام ہے، کربلا کا قاری سیدنا امام حسین ہو، ان کی عظمت کو بھی سلام ہے۔ والصالحین پھر اولیاء کاملین کا طبقہ، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ اللہ رب الجلال نے یہ سب طبقات وہ بتائے جن کی خاطر میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی دعا خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ بن رہی ہے وہ کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ یہ تقسیم ہے مالک اور مملوک کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، آدھی خالق کی تعریف پر مشتمل ہے، آدھی سورہ فاتحہ دعا پر مشتمل ہے۔ بندے نے اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کر دی ہے، کھڑے کھڑے اللہ مجھے اس رستے پہ چلانا جس رستے پہ تیرے انعام یافتہ بندے چلے، کیونکہ یہ اقرار ہے گویا ایک معنی میں اے اللہ میں آج خود نہیں چل سکتا، جب تو چلانا چاہے گا تو تیرے نیک بندوں کی صف میں میرا بھی شمار ہوگا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ بولیے گا، مردہ بندہ نہ بولے زندہ بولے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ احیاء زندہ۔ اب انسانی فہم و شعور بھلا کس چیز کا ادراک کرے؟ انسان کے سامنے انسان کا جسم کٹ گیا، اعضاء کٹ گئے، بدن انسانی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر مالک فرماتا ہے بل احیاء یہ زندہ ہے۔ اب مالک کی بات مانی جائے گی یا مخلوق کی بات مانی جائے گی؟ اور یہ قدرہ مالک کی بات مانی جائے گی، مخلوق کی بات نہیں، خالق کی بات مانی جائے گی، مخلوق کی بات نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں رب ہو کر ان شہداء کی عظمت، حیات، زندگی کی گواہی دیتا ہوں جو تمہاری نظر کے سامنے کٹ گئے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں احیاء اور وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے عقل اور شعور کی پرواز نہیں ہے کہ کیسے زندگی میں نے اٹھا۔ اب شہید کون ہے؟ بولیے گا امتی، شہید شہادت کا رتبہ ملا امتی کو، اور اس سے اوپر درجہ کون ہے؟ صدیقین کا، بولیے گا نا یار، اوپر شہید سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ صدیقین کا، اس سے اوپر والا درجہ ہے نبیین کا۔ خالق اشارہ دے رہے ہیں جب انبیاء کا امتی میری راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرے، فرمایا محبوب کا وہ غلام نہیں مرتا تو ان کا آقا کیسے مر گیا؟ فرمایا جب محبوب کا وہ غلام جہاں پہ شہادت نوش کرے تو ابدی زندگی پا جائے۔ فرمایا اگر غلام زندہ ہے پھر نبیوں کا امام کیوں نہیں زندہ ہو؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آئے یہ وہی بولتے چلیے گا۔ اللہ کریم کیا ہی مقدس شان بیان کی ہے رب ذوالجلال میں کہ مصطفیٰ کا غلام زندہ، اور گواہی میں دوں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے غلطی ہو سکتی ہے، علاقے کا کوئی معزز شہری گواہی دے، غلطی کا امکان موجود ہے، عکس والا جس کی حیات کی گواہی دے، بھلا اس میں تو غلطی کا کوئی امکان نہیں، جس کی حیات کو خود پروردگار بیان فرمائے اس زندگی میں کوئی شک نہیں ہو سکتی۔
اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ احد لڑ رہے ہیں، احد کے میدان میں حضور کا ایک پہرے دار، ایک محافظ، ایک سپاہی، ایک چوکیدار، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محافظ تین اطراف سے حضور کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور کے جسم مقدس کی طرف آنے والے ہر تیر کو سینے پہ جیتتا ہے، ہر تلوار کا مقابلہ کرتا ہے، ہر تیر و تلوار کو اپنے بدن پہ روک رہا ہے۔ ذرا جسم تصور میں یہ منظر تو لائیے، بدن آپ کا ساتھ بھی ہے، بدن میرے بھی ساتھ ہے، کانٹا چبھے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، تلواریں پڑتی ہوں گی، مگر اصحاب رسول کے لیے اپنی جان اتنی عزیز نہیں جتنی امام حسین کے پاک نانا جان کی جان عزیز ہے۔ تو صحابی رسول محافظ مصطفیٰ حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں شہید کی حاضری لگتی ہے، عرش والا شہید سے خود مقابلہ فرما گفتگو فرما، شہید بڑا انعام لے کر، بڑا مقام لے کر مجھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، بتاؤ تو صحیح میری جنت کو کیسا پایا؟ اللہ تیری جنت تو بڑی اعلیٰ ہے، جہاں تک حد نظر جاتی ہے میرے اللہ وہاں تک تیری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ جنت کو نگاہیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، اور عقل و فہم اس کا شعور نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم نے کیسی عظیم جنت بنائی۔ اللہ کریم نے پوچھا کس سے؟ بولیے گا محافظ مصطفیٰ، جڑا حضور واسطے بولے، بولو نا یار، جڑا حضور واسطے بولے تو حضور واسطے لڑے، وہ مر کے نہیں مرتا۔ بندے کو بھی نے جڑے جناب کتیاں دے جنگل چھوڑ کو، بندے وہ بھی نے جناب مداری دے مجمع چھوڑ کو، اس زبان میں بندہ کٹ کے کسے سائڈ تے نہ رکھے کہ جڑی عام مجمع چ بولے تے ذکر مصطفیٰ نہ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد بن قیس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جڑی شہید رات درمیان گفتگو ہوئی میں نہیں سنی نہ تسا سنی، جنہ سنی انہاں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام محافظ مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ پہ قربان ہو جانے والا، اللہ کریم پوچھ رہا ہے بتا جنت میں تیری اور کوئی خواہش؟ مولا ہاں یہ جو میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ ایک دفعہ واپس لوٹا جا کے یاروں کو بتا گیا ہوں کہ تم نے کتنی بڑی حسین جنت تیار کی۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وصیت ایس ڈی کے خلاف ہے، لیکن تیرا اگر کوئی پیغام ہو تو پھر میں اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں نبوت سے مصطفیٰ کا جو محافظ محمد بن قیس فرماتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش والے نے فرمایا بتا تیری خواہش؟ اللہ پھر بتا دینا انہیں کہ میں کٹ کے بھی نہیں مرا، مصطفیٰ کی عزت پر جان لٹا کے آیا ہوں۔ اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں دیکھی ہیں جو دنیا میں کسی نظر نے دیکھی بھی نہیں۔ اب اللہ کریم نے فرمایا جبریل فرمایا جلدی کر سورہ بقرہ کی یہ آیت پاک لے کے جاؤ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ مجھے سمجھ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ۔ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ انصاری سب کہہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر تیرے والد سے اللہ کی ملاقات ہوئی ہے، لوگ فرماتے ہیں رب کی ملاقات ہوئی ہے جابر تیرے والد عبداللہ سے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے عبداللہ میرے محبوب کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے یار پہ جان کی بازی لٹا کے آیا ہے، اب مجھ رب کو اپنی ربوبیت کی قسم تجھے اتنی اعلیٰ جنت دے رہا ہوں تو تیری نظر نے کبھی ایسی جنت دیکھی۔
اب نگاہ عبداللہ انصاری کیا دیکھتے ہیں؟ جنت میں مختلف انواع و اقسام، رب کی میزبانی میں دسترخوان سجا عبداللہ انصاری بشمول شہداء احد کے دیگر شہداء کے لیے، نگاہوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میری ایک تمنا ہے، حالانکہ جنت میں کوئی تمنا بندے کی باقی نہیں رہتی سوائے شہید کے، میرے محبوب فرماتے شہید تمنا کرتا ہے اللہ واپس پلٹا دنیا میں جا کے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یاروں کو بتا کے آؤں کبھی جان دینے سے دریغ نہیں کرنا، پرہیز نہیں کرنا، جب بھی مصطفیٰ کی عزت کی باری آئے جان ہتھیلی کرا کر میدان میں یا اللہ مجھے اجازت دے میں جاؤں دنیا کے اندر پلٹ کر پھر تیرے نبی کے ناموس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کروں، پھر لڑ کے پھر شہید ہو جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں آؤں۔ خالد نے فرمایا ایک بار جو تقاضا پورا ہو چکا، اب مشیت عزتی کا تقاضا یہ نہیں کہ واپس پلٹے، عبداللہ تیری کوئی خواہش بولو تمہاری بھر میں کوئی نہ خواہش ہوتی، میری یہ خواہش ہے کہ تجھے گا تو ٹھیک ہے فرمایا عبداللہ آپ کی کوئی خواہش، یا اللہ پھر بتا نہیں دیتا ہوں مدینے والے کے ان غلاموں کو کہ اتنی بڑی وسیع دسترخوان جنت میں میری مہمانی کے لیے تم نے سجائی ہے، یا اللہ اتنے رزق کی نعمتیں میں کھا رہا ہوں، یہ بتا تو دے کتنا اعلیٰ مقام تم نے شہداء کی جماعت کو کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جابر رضی اللہ عنہ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں آیت پاک نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو مجھ رب کے راستے میں شہید ہو کے آئے، فرمایا انہیں مردہ گمان، پہلے کیا تھا پہلی آیت پتہ نہیں تمہاری آواز نہیں آتی گھنٹہ میں بھی پہلے بول کے آیا تھا بھی بول کو یار کیا میں نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خالق فرماتا ہے پہلے کہا کہ مردہ کہنا نہیں ہے، اب کہا مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن کی پابندی، خیالات پر بھی پابندی، یا اللہ کیا مقام ہے شہید کا، فرماتا الاحیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے رب کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں، اللہ کے دربار سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، میرے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 انعام اللہ شہید کو ایسے عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں اور کسی کو نہیں عطا۔ پہلا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلا انعام شہید کا یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ بحر منیر پڑھ رہا ہوں، حضرت پیر بحر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے منزلات سے پڑھ رہا ہوں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے جنت میں اسے مکان دیا جاتا دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے ہر انعام وضاحت طلب ہے لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا آگے گزر رہا ہوں۔ تیسرا انعام یہ ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، اس کی قبر کو اللہ معمول کر دیتا ہے، قبر کا عذاب کسی اور کے قریب آئے تو آئے مگر شہید کی قبر کے قریب عذاب قبر نہیں آ سکتی۔ چوتھا انعام قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے شہید کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سر پہ عزت وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، فرمایا اس تاج ایک موتی کی وجہ ہے، ساری موتیاں نال تاج بھری لیکن ایک موتی، فرمایا ایک موتی کی قیمت دنیا و ما فیہا میں جتنے خزانے ہیں، فرمایا اس ایک موتی کی قیمت ساری دنیا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ 6 نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید عام شہید، فرمایا اس کی شادی جنت کے اندر
بوقت شہادت خون کے پہلا قطرہ گرنے سے 72 حوریں اسے انعام میں مبارک کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 7ویں نمبر پر شہید کو یہ مقام اور رتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ شہید کو اپنے خاندان کے 70 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو اللہ حق کے شفاعت دیتا ہے، رب فرماتا ہے ایسے جہنمیوں کی شفاعت کر تو انہیں داخل کر۔ یہ حق کے شفاعت کے غلام دیئے شامل نبی امام کا کی مقام۔ اگر غلام کی شفاعت سے 70 جہنمی جنت کے مستحق بن رہے ہیں تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جس کے حق شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلائیں اس کو اللہ کریم کتنی بڑی جنت عطا فرمائے۔ اسی لیے شہادت معمولی نعمت نہیں، رب جلال کے پاک حبیب میرے اور آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے لیے دعا فرمائی، خود بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے پر، جنت سوکھی ہے اصل تک ایکسٹرا کاٹ کے دیتی ہیں تو بھائی آئے جنتی ہو جنتی ہو جنتی جس بھی ذوق بھائی دیتا کبھی ہو جنت کی رسید پکڑا دیں ہوں گا کہ اور کوئی خطیب تو موڑی کو جو کرتا ہے لیکن سارے لقیب تو نہ جنت ایک تقسیم کی تھی الٹا جنت کا مزہ۔ نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کی سائے پر ہے۔ حضور خود تمنا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھ مصطفیٰ کی تمنا جو ہے تیرے رستے میں مجھے بھی مقام شہادت ملے، ثم اقتل میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندگی عطا ہو، ثم اقتل پھر سے شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر سے زندگی۔ اللہ بار بار تیرے رستے میں میری جان تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہوتے ہیں، بار بار پھر زندگی عطا ہو، اس جان کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا رہا۔ زیدہ آمین کا اسی شہادت کی تمنا کے لیے حضرت عمر بن الخطاب ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اگر شہادت کوئی معمولی نعمت ہوتی نبیوں کا امام کبھی شہادت کی تمنا نہ کرتا۔ شہادت کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے نگاہ مصطفیٰ میں کہ خود نبی کائنات اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے متمنی ہے، شہادت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میں تو پوچھتا جیڑی دعا اللہ دے حبیب کی تھی جیڑے رات بیٹھے ہو نہ بولو، جیڑے رات ہی بیٹھے ہو ذکر مصطفیٰ بولو۔ شہادت کی تمنا میں کروں آپ کریں، امکان ہے کہ مالک قبول کرے یا نہ کرے۔ سوڑے نبی جڑی تمنا کیتی اسی اللہ قبول کیتی ہے نہیں۔ رب کائنات کے پاک حبیب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش والے فرمایا میرے حبیب تیری عزت حفاظت دفاع کے لیے قرآن مقدس میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اللہ کو یعصمک من الناس، چھوڑیا تیری حفاظت تیرا اللہ کرے گا۔ تیری حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ لیکن میرے آن تیری تمنا زبان پہ مچل گئی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ سوڑیا کن کی کنجی آلی زبان ہے تو سب تمنا کیتی ہے اور میں رد کرنا ایسا ہو نہیں سکتا۔ تیری شہادت کا مدار میں حسین شہید کربلا کو بناؤں گا، تیری شہادت حسین کی شہادت سے ظاہر نہ میرے حبیب تیری شہادت کا میں مدار کائنات کے اندر تیری دعا بھی رد نہیں، تیری التجا بھی رد نہیں، مدینے والے تیری شہادت کا پھر مظہر بناؤں گا کیونکہ تیری زبان سے جاری ہوا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ سن 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10ویں محرم الحرام وقت لائے تک مصطفیٰ حسین مصطفیٰ سے تھا۔ فرمایا 61 ہجری سے قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین کی بقا۔ اللہ کریم نے یہ شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے یہ مقام اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جام شہادت نوش فرما اکیلا نہیں، خاندان نبوت کے 18 افراد اس
میدان کارزار کے اندر دین حق کی سربلندی کے لیے کام آئے. ان میں سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ بھی ہے اور ایک امام حسن مرتضیٰ کا بیٹا بھی ہے. 9 فرزند علی المرتضیٰ کے بھی ہیں. میدان کربلا کے اندر امام حسن مرتضیٰ کے 6 بیٹے ہیں. اس جنگ کے اندر امام حسین شہید کربلا آپ خود بھی ہیں. 2 فرزند سیدنا حضرت علی اکبر بھی ہیں. حضرت ذوالفقار علی اصغر سیدنا امام حسین شہید کربلا کا جب وہ فرزند جس کو مدینے والے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ سیدنا حضرت بولیے گا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میدان کارزار کے اندر 10 محرم الحرام کی رات ہے. سیدنا امام حسین تلاوت قرآن مناجات اللہ کے حضور دعاؤں میں برات بسر کرتے ہیں اور اٹل فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل کی صبح جو ہے وہ شہادت گاہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں آج قیامت میدان کربلا کے اندر نعت مصطفیٰ کے وہ مدینے والی اذان سنانا جو مدینے میں کہ اے علی اکبر تو کبھی کبھی مسجد نبوی شریف میں حضرت امام عالی مقام کے فرزند نے جب وہ الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ رب کی عزت کی قسم سیدہ زینب فرماتی ہیں اکبر کی اس آواز کے اندر فرمان مدینہ میں بھی بڑی تاثیر ہوتی تھی. لیکن جب میدان کارزار کے اندر جب امام عالی مقام کے فرزند ارجمند نے آپ نے جو اذان کہی ہے اس اذان کی گونج صبح قیامت تک کائنات میں باقی ہے. میرے امام بولے اٹھی اکبر کو اذان سنا آذان بچان آیا جھر میر کو دن اکھیاں بچوں تیری شان بچان آیا احسان عظیم نانے دے احسان بچان آئے اسا وارث پاک قرآن دے ہیں قرآن بچان آئے. علی اکبر آل مصطفیٰ کے مدینے والی وہ اذان سنا. میدان کارزار کے اندر ہر شہید نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا. لیکن میرے امام کے اس فرزند ارجمند جب میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں رب کی عزت کی قسم دشمن پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے. امام عالی مقام کے اس شہزادے کی تصویر کو دیکھ کر سید الانبیاء کی تصویر یاد آ جاتی ہے. مگر جن کے دل شکی اور قلب ہوں ازلی ابدی اللہ کریم نے ان کے لیے شقاوت اور جہنم رسیدگی کا فیصلہ کر چکا ہو. خالق لم جدل جن کے دل ختم اللہ علیہ قلوبہم کی مور لگا چکا ہو ان دلوں پر علی اکبر کی تصویر کیا ہے. کسی ظالم نے کار پوچھا تو آپ نے کہا اگر تعارف پہ رہ پوچھتے ہو تو میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہوں. فرمایا تعارف تقسیم ہوئی دولت دین تک سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگین در سے ہمارے پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے اے چند قدم خلد بڑی در سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں اے وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا. یہ حضرت کے الفاظ سے جو آپ نے میدان کربلا کے اندر جرأت آمیز لہجے کے اندر فرمائے. سید الشہداء کا یہ عظیم فرزند امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے نے بھی قربانی کی خواہش ظاہر فرمائی. جب امام حسن مجتبیٰ کا جنتی شہزادہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اجازت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ حسن مجتبیٰ کی تصویریں میرے بھائی کی جب تمہیں دیکھتا ہوں بھائی حسن مجتبیٰ کی تصویر نظر آتی ہے. بیٹے آپ کیا اجازت طلب کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے امامے سے ایک رکا نکالا اور کہا بابا جان نے مجھے تمیز مجھے زندگی میں بنا کے دیا تھا اور وصیت کی تھی قاسم اگر مشکل رہے تو اس تمیز کی تلاوت کرنے
اگر کبھی مشکل بن جائے تو اس کو کھول لینا. نہ اس تعویذ کی تلاوت میں نے مدینہ میں کی ہے، نہ چچا جان جو تلاوت میں نے مکے میں کی ہے. میں آج میدان کربلا کے اندر اپنے والد حسن مجتبیٰ کی تعویذ کی تلاوت کر رہا ہوں ان کی وصیت کے مطابق، کیونکہ آج اس سے زیادہ کبھی کوئی مشکل نہ رہا. سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو کھولتے ہیں ایک سیدھا کاغذ میں ایک تحریر تھی. قاسم جب کربلا کے اندر دین کی سربلندی کے لیے چندستان زہرا کے پھول کر رہے ہوں، تیرا نام بھی میں شہیدوں کی فہرست کے اندر دیکھوں تاکہ نانا جان کے سامنے میں بھی سرخرو ہو جاؤں، تاکہ نانا جان کے سامنے میں بھی سرفراز شمار ہو جاؤں. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس وصیت کو پڑھتے ہیں. آپ پھر سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرماتے ہیں. میدان کارزار میں جب حسن کا شعر آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ میدان کارزار میں آ کر اپنا تعارف جب پوچھتے ہیں یزیدی، تو آپ نے فرمایا تعارف پوچھتے ہو تو تعارف یہ ہے بت توڑ کے کعبے کو صفا کر دیا ہم نے، میدان رن میں حق و باطل کو جدا کر دیا ہم نے، بندوں کو خدا سے جو ملا دیا ہم نے، چہروں پہ ہمارے ہے حسن بدل کی تنویر، ہم ہاتھ اٹھاتے تو بدل جاتی. شاید کسی کے ذہن میں آئے اگر اتنا بڑا اونچا مقام ہے تو آج میدان کربلا کے اندر پھر اگر تقدیر ان کی دعاؤں سے بدلتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے کیوں؟ بشیت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم کم ہے جو مزاج جار میں آئے. اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہر بار کر چکے ہیں، بار کر چکے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو صبر اور اجر کی تلقین فرمائی تھی، اس دعا کے پورے مصداق حضرت امام حسین شہید کربلا، اور آپ کی اولاد قیامت تک اس دعا کی مصداق بنتی رہے گی. سادات جو ہیں ہمیشہ مظلوم رہے، ظالم نہیں بنے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. امام حسین نے فرمایا مظلوم بن کے اس دنیا سے جانا، ظالم بن کے دنیا سے جانا. آپ نے اپنے اس آخری خطبے کے اندر الفاظ کہے فرمایا دنیا سے مظلوم بن کے چلے جاؤ لیکن ظالم نہ بنو، کیونکہ ظالم کے لیے اللہ کا اعلان ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَيَنقَلِبُونَ يَنقَلِبُونَ. ظالم اس کی بارگاہ سے کبھی نجات نہیں پا سکتا. اسی لیے وہ تاریخ کی روایت بارہا آپ نے سنی کہ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اپنے بیت الحزن کے اندر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. اپنے بیت الحزن کے اندر، حزن کہتے ہیں غم والا گھر، ساری زندگی آپ نے وہیں پر بسر فرمائی. مدینہ طیبہ سے کچھ خاص میں فقیر کو اللہ نے ساتھ خوشی ہم نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں امام زین العابدین کا بیت الحزن تھا. زندگی کے کربلا کے واقعے کے بعد آپ نے بیت الحزن میں محو عبادت ہے کہ ایک شخص آتا ہے دوڑتا ہوا اور کہتا ہے میرے پیچھے مختار کو کھول دیں، امام زین العابدین مجھے اپنے گھر میں پناہ عطا فرمائیں. میرے امام بیت کو کہتے ہیں تو کام سے کہتے ہیں سماتے سے جگہ سے گھر کے اندر رہائش دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ. بلکہ یہاں پر امام سیوطی نے لکھا آپ نے چاہتے ہوئے اس کے لیے لباس کا بھی بنا، تیرا لباس کر دو دوبارہ تو یہ لباس تبدیل کر لے. دیا لباس بہترین ساز و سامان اللہ اور اقسام کے مختلف آپ نے انعامات دے کر اسے رخصت کرنے لگے. جس وقت وہ گھر کی دہلیز سے قدم اٹھانے لگا، ضمیر اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ قدم اٹھتے نہیں تھے. امام
زین العابدین کا چہرہ پاک دیکھ کر کہتا امام زین العابدین شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تجھے پہچانا وہی بات ہے جس نے سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میں تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں لیکن تو نے جو کیا تھا کربلا میں جو تیری تربیت تھی جو میں نے کیا وہ روزے والے مصطفیٰ نانے کی میری کام ہے. فرمایا میں نے وہ کام کیا جو میرے نانے کی تربیت اور تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیشہ ہر شے تربیت کا ایک مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ کل شیء یرجع الی اصلہ. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا. آپ نے ایک دن بڑے دربار میں فرمایا بھائی کوئی تم میں سے ایسا صاحب کرامت صاحب کشف بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے. پورے مجمع پہ سناٹا کاری تھا. ایک بابا بولا اس نے کہا جناب میرے پاس وظیفہ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں 6 مہینے وظیفہ کرنا پڑے گا. آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب بنائے. حضرت محمود غزنوی آپ بولے فرمایا بادشاہی سلامہ امور سلطنت سلامہ نے وظیفے پر نہیں دریا کے کنارے فرمایا میرے تو ایک نہیں ہو سکتا لہٰذا ہے کہ تم میں سے وظیفہ ہی آپ پہ پڑھو تو زیارت میں ہو جاؤ. سلطان محمود غزنوی سے وہ شخص کہنے لگا جناب پھر ایسا کریں 6 مہینے میرے مانا کا راشن میرے گھر پر آئے. بات کرنے ہوں سارے کو یہاں میں مستقل کی وظیفہ در جانے سارے کو نہیں پڑے اللہ آپ ہی سارے بات کرو. سلطان محمود غزنوی سے آپ کو شخص کہتا جناب پھر 6 مہینے کا راشن فرمایا اس کا انتظام کیجئے. وظیفہ میں پڑھوں گا پچھو بالا دی روٹی کو دائی کو کوئی سامان کر. آپ نے سمجھ کی بات نہیں اور ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق انتظام کر دے. بادشاہ وقت نے کتنا اعلیٰ انتظام کیا ہے. سلطان محمود غزنوی اس بات یہ بات من گڑت بات نہیں. عدالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کرا. آپ نے لکھا ہے آپ فرماتے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سلطان محمود غزنوی جو مصطفیٰ کے دین کا سچا پہریدار اور حضور کا سچا عاشق جو ایک ایک رات کے اندر حضور کی ذات اقدس پر ہزاروں بار درود پاک پڑھ لیا کرتا. وہ سلطان محمود غزنوی 1974 میں جب غزنی کے اندر افغانستان میں زلزلہ آتا ہے قبر پھٹ جاتی ہے کائنات کے لوگ دیکھتے ہیں 1000 سال گزرنے کے بعد جب آپ کی قبر مبارک کھولی گئی دیکھا آپ کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا. وہ سلطان محمود غزنوی آپ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی زیارت کروائی 6 مہینے کا وقت طے ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 6 مہینے کے عرصے کے بعد دربار خلافت پھر لگا. دربار سلطنت کے اندر سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو بلایا. وہ شخص حاضر ہوا. اس نے کہا جناب وظیفہ کوئی زیر زبر احترام کا ہو گیا اس کو کیا کریں گے 6 مہینے ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں 6 مہینے اور پڑھ لے 6 مہینے اور خرچہ میرے گھر کے اندر بھیجیے. میرے بالوں کے اتنا میرے بال بچوں کی رزق روزی میرے گھر کے اندر بھیجے تاکہ میں آپ کا وظیفہ بخوبی سر انجام دے سکوں. 6 مہینے پورے سال کا خرچہ سلطان محمود غزنوی نے آپ نے اس شخص کے گھر میں بھیجا. سال کا پیریڈ مکمل ہوا. مقررہ تاریخ پر سلطان محمود غزنوی نے دربار لگا. دربار کے اندر اس شخص کو بلایا گیا. ہاں بھی اب خضر علیہ السلام کی زیارت کروا. وہ شخص آئے دنیا جمع ہوگی. افغانستان غزنی کا علاقہ امور سلطنت سر انجام دینے والے بادشاہ وقت خوف خدا دل میں رکھنے والے سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پہ جب آپ بجاتے ہیں دائیں بائیں وزیر کھڑے ہو جاتے ہیں. بابے کو درمیان میں کھڑا کرتے ہیں. ہاں بھائی قرار دیا ایسا کہ بادشاہ اسلام میں ہم دکھا سال کو میرے بال مفت مندے جناب میں دل فیصلہ کیتا چلو اسے ٹھاکر لٹا کیونکہ یہ جو سارے رعایا نے لوٹ کے جناب علی نال اتنی حکومت آ سکتی تھی تو میں لہٰذا آپ نے بھی فرما کے جناب
یہ سارا اہتمام کیا تو میرے کو بھی دو طاقت آئی کہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کرا حضرت سلطان محمود غزنوی گوشت بدندہ رہ گئے. آپ نے فرمایا ہاں بھئی ایک وزیر سے پوچھا بتا اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ بد سے 420 ہے. بادشاہ نو فراڈ جڑا لاوے وہ دی سزا کی ہونی چاہیے. اس کا جناب کہ جی اللہ اس کو چنا پیر چھوڑو پتہ چلے اس کو کہ جناب بادشاہ کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جاتا. سلطان محمود غزنوی نے ادھر والے مشیر سے پوچھا تو بتا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو قتل نہ کرو بلکہ زندہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دو اور کتے بھی بھوکے ہوں کئی دنوں سے تو بھوکے کتوں کے اندر ڈال کر کتوں کے سامنے ڈالو تاکہ اس زندے کو نوچ نوچ کر وہ کھا جائے اسے پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جاتا. سلطان محمود غزنوی اب پہلے بندے جس نے کہا تھا نا بادشاہ اس کو قتل کر دو اس پہ چھری پھینک دو سلطان محمود غزنوی نے اس کی بات سنی. پچھلی صف سے ایک بزرگ بولا بادشاہ ایک چیز پہ آپ لڑے انہیں کرا دو. جب دوسرے سے مشورہ کیا اس نے کہا جناب اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے. او پاپا پھر پچھلی صف سے بولا جناب بادشاہ سلامت کے ٹھیک پہ آتا نہیں انہیں کر دو. ایاز کھڑا تھا ساتھ محمود کا وزیر تھا. ایاز یاد تو بھی پتا سنا کہ جناب کی کرنا چاہتا ہے. ایاز وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فرماتے ہیں بادشاہ سلامت نے جب حضرت ایاز سے پوچھا ایاز تو بھی تو کچھ بول اس بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے جس نے محمود سے دھوکہ کیا ہے. ایاز بولا اس کہ بادشاہ سلامت اس نے ایک سال کا خرچہ اس بندے کو دیتا ہے اس نے بچے راج کی روٹی کھا دی ہے یہ اپنی صحت کی چنگی بن گئی ہے. بادشاہ سلامت ایک سال آپ نے اس کو کھانا دیا پینا اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا. بادشاہ سلامت نہ جناب کے تخت میں کوئی کمی آئی نہ جناب کے تخت میں کوئی کمی آئی. بادشاہ سلامت مجھ سے اگر مشورہ پوچھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو معاف کیا جائے. کوئی گل نہیں اگر سال تک کھاتا ہے تو کوئی گل نہیں معاف. وہ پچھلی صف والا بابا بولا بابے نے کہا بادشاہ سلامت کے بھی چیز کیا. سلطان محمود غزنوی حیران رہ گئے. ذالک القصاب شاہ علی اللہ محدث دہلوی فرماتے سلطان محمود غزنوی نے اشارہ کیا کہتے ہیں سے باتیں مساد کے لئے ہر گل ٹھیک ہے تو رولا کیا ہے اس کو پوچھئے بھی اعتراض کی. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بابا جی آپ اس راز سے پردہ ہٹائے. بابے نے کہا بادشاہ سلامت کو جس نے کہا تھا اس کی گردن کاٹ دی جائے وہ ایک قصاب سارا دن کرندہ کوٹیاں وہ دا دل ہو چکا ہے 60 وہ دا کم ہی ہوئے نا. اس نے اپنے پیسے کے مطابق اپنی اصلیت کو میں نے بات شروع کی کہ کلو شہر جب جو علاج لے ہر سے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. بادشاہ سلامت یہ قصاب کا پیشہ ور ہے یہ قصاب کا کام کرتا ہے لہذا اس نے اپنے پیسے اور اپنی اصلیت کے لحاظ سے بات کی ہے. کہا وہ جو دوسرا وزیر ہے بادشاہ سلامت کو دے بڑھ کے ہنی کتیاں دے لڑاؤ تو سا وزیر چھوڑ رہے اس طرح دے وزیر بھی ہوتے نہ چلا ایتے بابے دے کوئے تے ہون بھی 5-7 کتے بندے گلن. بادشاہ سلامت جس اپنی اصلیت دے مطابق اپنی اصلیت کی طرف لوٹتے ہوئے اس نے اپنی بات کی ہے اپنے گھر کی بات کی ہے. بادشاہ سلامت اگر تیسرے بندے کی بات پوچھنا چاہتے ہو ایاز کوئی معمولی شخصیت نہیں. ایاز حسین دا پتر فرمایا شہید کربلا کی نسل میں سے سید ہے اس نے آج تک اپنی ذات نہیں بتائی. حسین بطلہ کے نام کو کوئی نہیں منگیا. حسین امام شہید کربلا نے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا ہے لہذا اس اپنے گھر کی ریت کے مطابق کی ناباز ذکر کی ہے. بادشاہ سلامت رو پڑے. سلطان محمود غزنوی ایاز کو ہاتھ سے پکڑا اور تخت سے نیچے اترائے. کہنے لگے بادشاہ سلامت کو ایاز سے کہنے لگے محمود بولا 12 سال تک تو میری خدمت کرتا رہا تیرے نامے میں کلپے احمد کو مجھ سے پوچھ لیا تو میں تیرے نامے کو کیا جواب دوں گا میرے پتر میرے بیٹے سے تو نے خدمت کی ہے. ایاز بولا بادشاہ سلامت جناب اسا مزدور بندے ہیں مزدوری کرنی ہے محنت مزدورہ دی ذات پتہ نہ رکھی جائے
میں نے آج تک اپنی قومیت نہیں بتائی، ذات نہیں بتایا، ذات پات کا کیا اثر ہے؟ میں مزدور بندہ ہوں، بادشاہ کا ملازم ہوں، سلطان محمود غزنوی، لیکن ایک بات یاد رکھ، اس بات راز کی تیفاش کہ یہ راز بھی تو سر کو نہیں رکھنا، اس کو حضرت فضل علیہ السلام کو ادھر ایسا ہی بلا اور رد کے زیادہ بہت سارے مقدس ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے۔ شہید کربلا کو اللہ کریم نے وہ اعلیٰ منصب عطا کیا تو صبح قیامت تک قرآن نے گواہی دے گا بل احیاء عند ربہم۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری